ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ گفتگو جاری تھی, میں ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر صاحب سے یہاں پر یہ سوال کروں گی. مسعود صاحب, اب اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو پیپلز ذرائع کا یہ کہنا ہے, سورسز یہ کہتی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اس وقت یہ جو میمو اسکینڈل ہے اس کو پبلکلی ڈاؤن پلے کر رہے ہیں, جس میں مین کیریکٹر حسین حقانی صاحب ریزائن دے چکے ہیں, اور اب یہ بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بٹر پل بن گئی ہے, وچ نہ وہ اسے گل سکتے ہیں باہر اور نہ وہ اس کو گلے سے نیچے اتار سکتے ہیں. تو اب اگر پاشا صاحب کے پاس کوئی ایسا سٹیٹمنٹ وہ ایشو کر دیتے ہیں تو پھر کیا پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہوگی, اینڈ ویئر وڈ آرمی اسٹینڈ؟ میرے خیال میں تو جی بڑی ہی امبیرسنگ پوزیشن ہو جائے گی, اور شنید یہ ہے کہ پاشا صاحب کے پاس سارا سائنٹیفکلی ڈیٹرمنڈ فورینسک ایویڈنس ہے. وہ جب پریزنٹ ہوگا تو اغلب یہ ہے کہ حقانی صاحب کے خلاف 100% نہیں تو 70-80% یہ کیس پروو ہو سکتا ہے کہ حقانی صاحب نے واقعی یہ میمو لکھوایا تھا, اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو بڑا ہی ڈیمیجنگ ہو جاتا ہے. مگر یہاں پہ صوفیہ صاحبہ, جب ہم نے اتنی گمبھیر خبریں اور بری خبریں ڈسکس کی ہیں تو آپ کے ویورز کو ایک اچھی خبر بھی دینی چاہیے. جو آج ایک ٹکر چل رہا تھا کہ پاکستان نے اور پاک فضائیہ اور پاکستان کی ملٹری نے جو ایئر ڈیفنس ہے یا ہوائی دفاع ہمارے ویسٹرن بارڈر پر اس کو مؤثر بنا لیا ہے, تو یہ گڈ نیوز ہے کہ پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس کے درمیان بہت زیادہ کوآپریشن ہے. تو پہلے کہا تھی یہ کوآپریشن, جب موقع تھا مسعود صاحب, تو پھر پہلے یہ کوآپریشن کیوں نہیں تھا؟ نہیں, میں میری بات سن لیجئے. تعاون اس قدر تک ہے کہ اور تھا کہ ان کے پاس, پاکستان کی فوج کے پاس ایک پورا سکوپ ہے جس کے اوپر ویسٹرن بارڈر کی ساری ایئر پکچر آتی ہے. اب یہ جو سلالہ پر ریڈ ہوا تو یقین کیجئے جو میرے پاس معلومات ہیں کہ ان کو نظر آ رہے تھے وہ ہیلی کاپٹر, مگر وہ ہیلی کاپٹر اپاچی جو ہے وہ 3000 میٹر کے فاصلے سے فائر کرتا ہے, یعنی 1.5 سے 2 کلومیٹر کے فاصلہ. تو وہ فزیکلی میری انفارمیشن ہے بارڈر کراس جیم کر جاتے. نو بارڈر اس وقت تو نظر آ رہے تھے, بارڈر انہوں نے کراس نہیں کیا, ٹارگٹ سے انگیج کیے. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کم از کم پاکستان کی فوج اور ایئر فورس میں اتنا تعاون ہے آن گراؤنڈ, آپریشنل لیول پہ, اسٹریٹجک لیول سے کوئی پالیسی نہیں ہے جو کہ سول حکومت کو دینی چاہیے, کہ پاکستان کی ایئر فورس نے میری انفارمیشن کے مطابق 4 سے 5 دفعہ پوسٹوں نے جیسے ہی انفارمیشن دی کہ جی کوئی جہاز اڑ رہا ہے یا کوئی لائٹ دیکھی ہے, رات کے وقت یہ سکریمبلز ہو چکے ہیں. اس رات کیا ہوا کہ جیسے ہی, اور پاکستانی آرمی کی جو ایم او کے لوگ تھے, آپریشنز کے لوگ تھے, وہ ان کانٹیکٹ تھے ایئر فورس کے ساتھ, بات بھی ہوتی رہی. لیکن جب مواصلات تباہ ہو گئے اور ان کو پتا چلا تو وہ انہوں نے یہ بہتر جانا کہ ایئر فورس کو سکریمبل نہ کیا جائے. مگر یہ میں بتاتا چلوں کہ کوئی جیمنگ نہیں ہوئی. اس وقت ان جہازوں کو پک اپ کیا گیا, وہ ہمارے بارڈر سے دور تھے, اپنے افغانستان کے بارڈر کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ٹارگٹ کو انگیج کیا. حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے, نہ جانے کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے. نہیں, لیکن دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیور اینڈ سمپل کیمسٹری ہے آرمی چیف اور ایئر چیف کی. اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا سول حکومت کا کام ہے. مارشل صاحب جواب لیں. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل صاحب مسعود صاحب جو بات کر رہے ہیں, وہ بالکل یہ بات جو کر رہے ہیں پوری قوم سن رہی ہے, اور پوری قوم کو اس بات کے اوپر یقین ہے کہ ہماری جو آرمی, ایئر فورس اور نیوی اور ہماری جو فوج ہے اس میں اتنی ہمت, غیرت اور جذبہ ہے کہ وہ مادر وطن کی حفاظت کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ حفاظت جو ہے یہ صرف ٹیکنالوجی سے نہیں ہوتی, یہ صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی, اس کے لیے ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بات اور جو میں چیز بتانا چاہتا ہوں رانا صاحب, لیکن ان کا کیا علاج جو میں چیز بتانا چاہتا ہوں کہ 4 سے 5 دفعہ جہاز سکریمبل ہو چکے ہیں کیونکہ پوسٹ کے اوپر سپاہیوں نے کوئی انفارمیشن دی, اس کے بعد جہاز گئے. میں ایئر مارشل صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر ان کا کیا علاج کیا جائے کہ جن لوگوں نے تورا بورا بننے کے خوف میں مبتلا ہو کے ہمیں جس پوزیشن میں کھڑا کیا آج سے 11 سال پہلے, ہم دہشت گردی کا بھی شکار ہو گئے, ہم نے 35-40 ہزار آدمی بھی اپنا شہید کروا لیا, ہم نے 70 اور اس جمہوری حکومت کا کیا قصور ہے کہ اس کو بھی ان لائن آف فائر کھڑا کیا ہوا ہے. پھر ہم وہیں پہ اوپر کھڑے ہیں. وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں رانا صاحب, وہ کہتا ہے وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگ و نام ہے,
یہ جانتا اگر ہاں بالکل نہیں سیاسی حکومتوں کا دیکھیے جی بڑی آسان چیز ہے صوفیہ صاحبہ کہ اگر ایک سیاسی حکومت ہمیں سینٹرل ڈائریکشن نہیں دیتی قوم کو، آپ کو مثلا یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں انٹریگز کب ہوتی ہیں؟ اگر سیاسی حکومت انفارمیشن سچ کے اوپر ریلیز نہیں کرتی تو طرح طرح کی کانسپیریسیز ہوں گی. کیوں جھکرانی صاحب کیوں سچ پر انفارمیشن ریلیز نہیں کرتے کہ آج اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں اور بار بار پیپلز پارٹی صرف یہی کہتی ہے کہ جی سازشیں ہو رہی ہیں اور عملی طور پر ویسے اگر دیکھیں تو اتنے سارے آج ہی کل ہی میں خبر اور آج بھی پڑھ رہی تھی کہ جی اتنے سارے سفیر بدلے جا چکے ہیں، سیکرٹریز بدلے جا رہے ہیں اور اس کے اندر اتنے پرسنٹ صرف سندھی ہیں، باقی سارا ایک خاص صوبے کے لوگ ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو سازشیں ہیں یہ جو پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے، لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے. اس کی بات ایئر مارشل صاحب پہلے ان کا اشارہ کر چکے ہیں کہ 1947 سے لے کر جب سے یہ ملک بنا ہے ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہ ملک بننے کے ساتھ ساتھ یہاں سول اور ملٹری بیوروکریسی کا قبضہ ہو گیا. ملٹری اور فوج کی جو قربانیاں ہیں یا جو دفاع کی کرے وہ الگ چیز ہے، فوج الگ چیز ہے، ان کی خدمات الگ چیز ہیں، اور فوجی جو حکمران رہے ہیں جو مارشلاں یہاں لگے ہیں انہوں نے اس ملک کا کھانا خراب کر دیا. تو پیپلز پارٹی نے جب سے پیپلز پارٹی کا وجود عمل میں آیا شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر انہوں نے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان چیزوں کو انہوں نے نشاندہی کی، ان کے ساتھ ٹکراؤ میں آیا جو ملک کے مفاد میں نہیں تھے، جو عوام کے مفاد میں نہیں تھے. اسی وجہ سے پیپلز پارٹی بار بار ان سازشوں کو خطرات کی نشاندہی کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اداروں کو ٹکراؤ میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں خدا نخواستہ جس کے طرف میں پہلے آپ یہ اس بات پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ لانگ بوٹوں کی طرف آپ کا اشارہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایئر مارشل صاحب نے جو تجزیہ کیا میں کافی حد تک ان کے کافی چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں. اس وقت ہمارا ملک اس کے متحمل نہیں ہے یہ دوبارہ مارشلاؤں کے ضد میں آ جائے اور پھر یہ جمہوری پراسس ختم ہو جائے اور پھر جو اس ملک کے جس طرف یہ جائے گا ان دورانوں میں تو اس میں ملک کو نکلنا بہت مشکل ہوگا. ابھی حکومتوں کا بات نہیں ہے، یہ ملک کے استحکام کی بات ہے، ملک کے سروائیول کا مسئلہ ہے. جواب دے دیں کہ پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ماضی میں ہمیشہ آرٹیکل 58(2)B کے تحت جمہوری حکومتوں کو گھر بھیج دیا گیا، لیکن ابھی تو 18ویں ترمیم آ گئی، اب حکومت کو کیسے بھیجیں گے آپ لوگ جو تیاری کر رہے ہیں؟ 1 سال کے بعد الیکشن ہوں گے، ہم نے کیا ڈیلیور کیا دیا ہے، ہم عوام کے پاس جائیں گے. رانا صاحب سے جواب لے لیں. اگر مرکزی حکومت جو ہے یا وہ سیاسی لیڈرشپ جو اس وقت حکومت میں ہے، یقیناً وہ پیپلز پارٹی ہے اور اس کے ساتھ ان کے کولیشن پارٹنر بھی ہیں، اگر وہ اس بحران کی کیفیت میں اگر وہ سیاسی سوجھ بوجھ کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں تو وہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر سے جو ہے وہ سازشوں کا ذکر کرنے اور واویلا کرنے کے، وہ جو اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بیٹھیں، APC بلائیں، کنسنسس کے ساتھ سارا معاملہ سامنے رکھیں، اور اگر اس کنسنسس کا حل اور اگر اس کنسنسس کا حل یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے اور کسی کو ریزائن کرنا چاہیے تو اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا، بلکہ جو کرے گا وہ قوم کے اوپر احسان کرے گا. اس کا یہ عمل جو ہے کلوزنگ ریمارک لے لوں گی میں خواجہ صاحب کلوزنگ ریمارک دے دیں کہ نوبت آج یہاں پہ بھی آگے کی چیف جسٹس صاحب نے مولوی انوار الحق صاحب کو بھی سنا دیا. نہیں وہ تو صحیح کیا. دیکھیں مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کیا تو وہ دیکھیں کورٹوں کے معاملات میں جو ہوتا ہے نا آپ کورٹ کے فلور پہ بولیں، اب اس طرح سے جا کے اتنا بڑا افسر جو ہے اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے، تو وہ صحیح بات تھی. اگر ان کا کوئی گریونس تھا تو وہ آئیں جب کورٹ میں ان کی تاریخ آئے گی باری آئے گی تو ہی کین سپیک، جو مرضی بولیں. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، گل محمد جھکرانی صاحب، ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب اور ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نوید صاحب موجود تھے. آپ کو میرا شو کیسے لگا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ.